بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ تین سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے بیچارے، تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے، وہ ان کی آبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے تو 60-70 فرقے ہیں، ہمارے یہاں کے جو 4-5-7 ہو گئے تو کیا ہوا، نہیں بھی بن تو رہے، یہ پریشانی کی بات ہے، بننے نہیں چاہیے۔ اچھا، پھر 12 کے ماننے والے، پھر کوئی 5 کا ماننے والا، 3 کا ماننے والا، 4 اماموں کا ماننے والا، 6 اماموں کا ساتھ چلیں، یہ ہیں۔ اور پھر اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدعت شرک ہے، اور کچھ ہمارے ہاں بھی ویسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں، سانپ سن کے سب کو، اور جو ٹی وی پہ سن رہے ہیں سب کو بھی سانپ سنگا ہوا ہوگا، میں بھی کھل کے بولوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں، جس معنی مجھے روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں، مولانا یہ نہ پڑھیے گا، اس کا مطلب یہی پڑھوں گا، تو ایسا نہیں کہ آپ سنیں گے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے، اعتقادی بیماری ہے، جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے دیمک لگ جائے نا، گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کو دیمک لگی، وہابیت کی اچھا خاصا چاٹ گئی پورا ان کا، لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا۔ ہمارے یہاں بھی ایک وہابیت کی دیمک لگ گئی، دو طرح کی، ایک نصیریت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ کہ جو وہابیت کی دیمک ہے۔ ابھی اسی ماہ رمضان کے اندر بہت سے انگریزی داں لوگوں نے، بہت سے اور لوگوں نے کہ بھئی مدد مانگنا بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مدد نہیں، مدد تو مانگ سکتے ہیں، توسل نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں سارے حضرات، سنیے گا، اتنے لوگوں کو پہنچے میری بات، میرا کافی کا۔ تو اب وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالیوں نے کیا ہے۔ اچھا، ان سے سوال ہے میرا پہلا، جتنے بھی سن رہے ہیں، اور یہ نو بھی سن رہا تو سنا دیجیے گا سب لوگوں کو پلیز، یہ والی مجلس ضرور سنا دیجیے گا، اوروں کو سنائیں نہ سنائیں، ہماری شیعوں کو ضرور سنا دیجیے گا، اور یہ جو آپ جو مرضی شیعہ وہابی کہہ لیں، شیعہ جو بھی کہہ لیں، مقصد جو بھی کہہ لیں، ان کو سنا دیجیے گا۔ اچھا، نہیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا بدعت ہے، اور بہت سے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، توسل نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی فرق کیا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ 2-4 ماشاءاللہ سے کتابیں بھی پڑھ گئے، انہیں اور زیادہ مصیبت ہو گئی۔ میں نے فلسفہ پڑھ رکھا ہے، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، تو نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تو کبھی کو قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھا، معصوم کا فرمان بھی صحیح طرح سے پڑھا، یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنا بند کر دو، فلسفہ پڑھانے کے بعد دماغی خراب ہوگا، قرآن صحیح طرح سے پڑھ لو، تو قرآن پڑھیں گے وہیں سے جواب ملے گا۔ آیت ایک ہی پیش کرتے ہیں، وہی جو وہابی پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم استدلال دونوں کا ایک ہے، چاہے ان کے وہابیوں کا دیکھو چاہے اپنے وہابیوں کا دیکھو، خدا کی قسم منبر پہ ذمہ داری سے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ استدلال ایک ہی ہے، دلیل ایک ہی پیش کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ کہنا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مدد دی، کچھ تو جرت رکھتے ہیں، ان کو اتنی میں داد دوں گا کہ جرت رکھتے کہتے ہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے، کچھ میں جرت نہیں کہتے نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے۔ فرق کیا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں، دعا میں مدد میں فرق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت یہ پیش کریں گے اور کہیں گے نہیں مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہی اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر و صلاۃ سے مدد کا، صبر محمد ہے، صلاۃ علی۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو معصوم نے فرمایا کہ صبر رسول خدا ہے اور صلاۃ علی مرتضیٰ ہے، دونوں سے مدد مانگنا۔ روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے برادران آج سارا دن میرے ساتھ رابطے کے اندر رہے ہیں، بہت سی روایات مختلف انہوں نے بھی مدد کی ہے، لیکن میں سب چیزیں نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا مدد مانگو، ایک طرف کہہ رہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں اس سے بھی مدد مانگو، اسی نے کہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پھر آیا قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، عقلوں میں تضاد ہے۔ جب اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ان سے پوچھو قرآن کیسے حل کرنا، اگر چلیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان گفتگو رہے گا، موضوع گفتگو رہے گا، وہ آپ کو ویڈیو سے پہلے ایک لندن کے امامہ پوش جو پاکستان میں اپنی
کمائی کا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور پاکستان سے دیہڑیاں لگا کے باہر چلے جاتے ہیں. لوگ ادھر سے باہر جاتے ہیں. یہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ یہ ماشاءاللہ خاص کر ایام اعزاء میں کیونکہ ان کی چاندی ہو جاتی ہے تاجران خون امام علی مقام علیہ السلام کی, تو یہ پاکستان تشریف لاتے ہیں اور آ کے پھر جو کچھ یہ ممبر سے بیان کرتے ہیں یا جو کچھ ممبر سے مومنین کی تربیت کے لیے خاص کر نوجوانوں کے لیے, وہ اس کا آپ نے ایک عکس اس ویڈیو میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے بے شمار اس کے کلپس لگائے ہیں. یا جو لوگ لائیو جاتے ہیں براہ راست ان کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ وہاں سے وہ کتنا توحید سیکھ کے آتے ہیں, کتنا دین سیکھ کے آتے ہیں, کتنا واپس آ کے اس کی یا اس جیسوں کی مجالس سن کے وہ قرآن کے قریب ہوتے ہیں, کتنا نہج البلاغہ کے مطالعے کی طرف ان کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے, کتنا وہ صحیفہ کاملہ کی طرف بڑھتے ہیں, کتنا وہ سیرت معصومین کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ فیصلہ اس کی مجلس میں یا اس جیسوں کی مجلس میں جانے والے خود کر سکتے ہیں. فرد واحد کی بات نہیں ہے, یہ ایک پورا گروہ ہے. اور بدقسمتی سے جب سے مجالس نے محافل نے انڈسٹری کا روپ اختیار کر لیا ہمارے ہاں, ممبر جب سے پیشہ وروں کے ہاتھ آ گیا ہے اور کاروبار کا کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے, یعنی ایسے ایسے ذاکرین ہیں, ایسے ایسے خطبہ ہیں جو مشہور ہونے سے پہلے اور دیہڑی باز بننے سے پہلے کوئی سائیکلوں کا کام کرتا تھا, کوئی پان فروش تھا جی, کسی کی کرانے کی چھوٹی سی دکان تھی, کوئی جو ہے وہ ڈاکیا تھا صاحب کا. ایسے نام گزرے ہیں, اب دنیا سے چلے گئے اس لیے ہم نام نہیں لے رہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب یہ ایک انڈسٹری انہوں نے بنا دی اور جب انہوں نے انٹرسٹ دیکھا عوام کا, واہ کہاں زیادہ ملتی ہے یا کون سا ایسا مواد یا موضوع یا ایسی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ جس میں ہم مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اسی میں جب مجلس وہ ختم ہوتی ہے تو اسی مجلس میں سے ہمیں اگلی 3 4 یا 5 مجالس کا ایڈوانس مل جاتا ہے یا 5 یا 10 بک ہو جاتا ہے ہمارا. تو پھر یہ انہوں نے کہا, دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, اس میں سننے والوں کا قصور ہے. کیونکہ سننے والوں کا جو مزاج ہوگا, پڑھنے والا جب دیکھے گا کہ یار میں توحید بیان کر رہا ہوں, اگلوں کو انٹرسٹ کوئی نہیں اٹھ کے جا رہے ہیں اور ایک مجلس مجھے اگلی کوئی نہیں ملی, تو وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ توحید بیان نہیں کرے گا. جب پڑھنے والا یہ دیکھے گا کہ میں سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں, لیکن نہ صرف یہ کہ کوئی سن ہی نہیں رہا بلکہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے درود پڑھ کے اٹھتے جا رہے ہیں اور مجھے کوئی اگلا معاملہ نہیں نظر آ رہا کہ آگے بھی مجھے کہیں بک کیا جائے, تو وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ سیرت معصومین نہیں پڑھے گا. وہ یہی کچھ پڑھے گا, یہ کچھ کرے گا جو یہ یا اس جیسے دوسرے فنکار کرتے ہیں. چونکہ علماء حق کو ہمارا سلام ہے, علماء حق کی ہم خاک پا بھی نہیں ہے. یہ فنکار ہیں, یہ دیہڑی باز ہیں, یہ ہو جائے یا وہ شہنشاہ عالم صاحب ہو جائیں کراچی کے یا یہ اس طرح, یہ سب فنکار یقین کیجئے بہترین فنکار ہیں. اور ایک وہ بگوڑا جو پاکستان سے باہر بھاگا ہوا ہے 3 4 سال سے 5 سال سے, علوی جو ہے جی, اس کو آپ دیکھ لیں, وہ صاحب کا پان فروش ہے فیصل آباد کا, لیکن کیسا اس کو ممبر راس آیا اور کیسا جناب اس کو علامہ بنا دیا گیا. اچھا ہمیں مولانا, ہمارا نیچے ایک چلتا تھا, ہمیں ایک چاہنے والے نے وہ بنوا کے دے دیا, جب ویڈیو کا آغاز ہوتی تو ایک نام کے ساتھ مولانا لکھا آ گیا, تو اس پہ اعتراضات آ گئے. اب یہ علامہ پان فروش, وہ علامہ سر عام کہلاتا ہے لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں. خیر, تو آپ نے اس کی گفتگو سماعت فرمائی. محترم ناظرین و سامعین, اس گفتگو سے 3 بہت بھیانک وار اس نے کیے, مجھ پہ نہیں, آپ پہ نہیں, اس نے عقیدہ اہل بیت کے اوپر بھیانک وار کیے اور قرآنی واضح محکم آیات کے اوپر اس بندے نے بھیانک وار کیے. پہلا وار اس نے یہ کیا کہ آپ اس کی گفتگو کو دوبارہ سماعت فرمائیے, دوبارہ دیکھیے گا, سنیے گا. اس نے 3 سے 4 بار کہا کہ جی کچھ لوگ مدد کے تو قائل ہیں, دعا اہل بیت سے دعا کے قائل ہیں. پہلا بار, دعا عبادت ہے. سورہ مومن کے اس کی روح سے آیت نمبر 22 ہے غالباً یا 40 ہے, معذرت آیت میں بول گیا ہوں, سورہ مومن کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیہ مبارکہ میں کہ یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مجھ سے دعا کرو, اور جو لوگ میری اس عبادت یعنی دعا سے منہ موڑتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دعا عبادت ہے. یہ کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی, سوری امام جعفر الصادق علیہ السلام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت میں 3 وجوہات بتاتے ہیں کہ جب انسان مشرک بن جاتا ہے ایک مومن, اس میں سے جو تیسری وجہ ہے وہ غیر اللہ سے دعا مانگنا. یہ کتاب الخصال کی 2 جلد میں. اچھا, تو پہلا وار اس نے یہ کیا کہ اس نے اس مختصر کلپ میں, پہلے تو جب میں سوچتا ہوں کہ توحید کے اوپر الحمدللہ 2-3 میرے درس آ گئے ہیں, لیکچر آ گئے, اب میں ذرا موضوع تھوڑا چینج کروں تو مجھے کوئی نہ کوئی اس طرح کے فنکار کا کلپ آ ہی جاتا ہے کہ آقا صاحب یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ کلپ بھی کوئی 2-3 سال پرانا ہے, مجھ تک آج پہنچا ہے. اس کا کچھ حصہ اسی مجلس کا مجھے لگتا ہے کچھ سال پہلے پہنچا تھا, میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تھی. اچھا, دوسرا وار اس بندے نے کیا کیا, دوسرا وار اس نے یہ کیا کہ اس نے وہی ٹپیکل سطحی سوچ کہ جو بندہ ایک اللہ سے مانگنے کی, ایک اللہ کو حاجت روا سمجھنے کی بات کرے وہ وابی ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا.
اس نے اسی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جیسے اہل سنت میں دیمک کی طرح وہابی گھس گئے، اسی طرح شیعوں میں بھی ایک وہابی فرقہ آ گیا۔ وہ آپ نے ساری گفتگو سماعت فرمائی۔ یعنی محترم ناظرین و سامعین، اگر اہل بیت علیہ السلام سے دعا کرنا، فریاد کرنا، براہ راست اللہ کو چھوڑ کے ان سے حاجات مانگنا جائز بھی ہو، تو کیا اللہ سے مانگنا ناجائز ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ بعنوان وسیلہ باذن الہی ان ہستیوں سے بھی براہ راست حاجات مانگو، مشکلات دور کرنے کی دعا کرو، ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ سے مانگنا حرام ہو گیا معاذ اللہ؟ تو پھر اللہ سے مانگنے پر چڑ کیوں چڑھتی ہے، وہاں بھی کیوں لگتا ہے بندہ؟ مجھے اس کا جواب دے دیں، یہ دے دیں جیسے دوسرے فنکار دے دیں یا ان کے چاہنے والے لے کے دے دیں کہ ٹھیک ہے جناب۔ جیسے میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں محترم ناظرین و سامعین، میں اکثر آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ قیامت والے دن جب یہ مسئلہ استمداد کے اوپر میدان حشر میں عدالت لگنی ہے، تو بالفرض محال اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یا علی مدد یا مولا علی سے براہ راست رزق، صحت، شفا مانگنا ناجائز نہیں تھا، شرک نہیں تھا، جائز تھا، لیکن میں نے نہیں مانگا کبھی، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے نہ مانگنے کے اوپر کہ تو نے میرے علاوہ کسی سے کیوں نہیں مانگا تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا؟ آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مانگ بھی لیتا تو اس کو میں شرک نہ سمجھتا، جائز تھا، لیکن تو نے صرف مجھ سے لو لگائی یا مجھ سے مانگا، ان ہستیوں کے واسطے سے مانگا، لیکن مانگا مجھ سے، تو ٹھیک ہے، میں نے قرآنی حکم اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں پہ میں چلا ہوں نا، تو میرے لیے الحمدللہ نقصان کوئی نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی سے براہ راست باذن اللہ یا با وسیلہ کے عنوان سے بھی کچھ بھی مانگنا جائز نہ نکلا قیامت والے دن، تو پھر مانگنے والے کدھر جائیں گے؟ میں تو سیف سائیڈ پہ ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا یا اللہ میں نے احتیاط کے طور پہ تیری آیات، تیرے قرآن کی آیات، تیرے نمائندگان، تیرے جو رہنما تو نے بھیجوائے تھے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ان کی تعلیمات سے کو دیکھتے ہوئے میں نے احتیاط کے طور پہ، بے شک میرے پاس آپشن تھی کہ میں وسیلے کے نیت سے میں ان کو بھی براہ راست پکار لیتا، لیکن میں نے تجھے پکارا کیونکہ تو ان کا بھی خالق اور مالک ہے، رب ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ مجھے واصل جہنم کر دے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر نہ مانگنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہی نہ نکلا، تو جو مانگتے رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ آپ خود بتائیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ایک اللہ کی بات کرنے والا اگر ابن تیمیہ اور وہابیہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، برادران اہل حدیث میں سے ہے، تو پھر سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی کی وصیت نمبر، مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ جو ہے، اس کو ابن تیمیہ کے کھاتے ڈالنا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے اندر گھس کے وہ لکھ گیا، یا اہل حدیث یا وہابیوں کے کھاتے ڈالنا ہے، یا ماننا ہے کہ وہ مولا علی کا ہے؟ اگر مولا علی کا ہے تو پھر اگر صرف ایک اللہ سے مانگنا وہابیزم ہے، تو پھر مولا علی کے اوپر فتویٰ تم لگانے کی جرت اور ہمت کرو گے؟ معاذ اللہ، بتاؤ۔ اور اس سے آگے بڑھ جاؤ، پھر صحیفہ کاملہ کی تو ایک جو دعا ہے وہ تمہیں علمی تماچے مار رہی ہے۔ اگر ایک اللہ سے مانگنا وہابیت ہے تو پھر آ جاؤ، پھر صحیفہ کاملہ کی ایک دعا تمہیں علمی تماچے مارے گی۔ تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کریں اپنا، اور چیلنج کریں ان کو، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ ضعیف روایات کا سہارا لے کر یہ آپ کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں، آئے ان کو لے کے آئیں، ان کو لے کے آئیں، میرا واٹس ایپ نمبر دے دیں ان کو، ان سے کہیں آئے، ہمیں صرف یہ بتا دو کہ اگر اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست مانگنا جائز بھی ہے، تو کیا اللہ سے مانگنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناجائز ہے کہ بندہ وہابی ہو جاتا ہے، شیعت سے نکل جاتا ہے؟ کیونکہ وہابی ہم تو ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک وہ اصول نہ توڑ دے جو اسلام کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ ظاہر ہے کہ ہر اس طرح کے متشدد اذہان جو ہے نا، جیسے اہل سنت میں ہے کہ ہر ذکر اہل بیت کرنے والا ان کو رافضی لگتا ہے، اس طرح کے شیعوں میں بھی ہیں کہ ہر توحید کی بات کرنے والا ان کو اہل حدیث لگتا ہے، اور اہل حدیث ان کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے شاید۔ جی فتوی آپ مجھے نہ دکھائیے گا کہ سیستانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو فلاں نے، اس جاری مداری کے منظر عام پہ آنے کے بعد وہ فتووں کی حقیقت کھل گئی ہے، کلئی کھل گئی ہے۔ کسی آپ کے ایک پاکستان کے لیڈر نے آج تک، ابھی کے لمحہ موجود تک کوئی بیان نہیں دیا کہ یاری کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی اہل سنت برادران اس کی باتیں دل پہ نہ لیں، وہ شیعہ ہے ہی نہیں ہے، کسی ایک نے بھی جرت نہیں کی۔ تو وہ فتووں کا راز کھل گیا میرے عزیزو۔ اور فتووں کے آنے کے بعد آپ کے ممبر سے جو تبرہ بازی کی جاتی ہے، جو اشارے کناؤں میں جھکتے ماری جاتی ہیں بزرگان اہل سنت کو، اس پہ بھی آپ کے لیڈران خاموش ہیں، تو پھر وہ فتووں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ دو بھیانک وار تو میں نے آپ کو اس کے بتا دی ہے۔ ایک، اس نے دعا جو عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یا باذن اللہ یا عنوان وسیلہ براہ راست مدد بھی مانگ سکتے ہیں، دعا تو نہیں کر سکتے نا۔ یعنی جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ بعنوان وسیلہ آپ براہ راست بھی ان سے حاجات مانگ لیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہا جائے کہ ہمیں اللہ سے لے کے دیں۔ اچھا، تو اس نے دعا کو جائز قرار دے دیا غیر اللہ کے لیے۔ دوسرا بار اس نے یہ کیا کہ آپ نوجوانوں کو ممبر سے ایک دفعہ پھر وہی میسج دیا اس نے کہ جناب اعلیٰ، اگر آپ ایک خدا سے مانگنے کی بات کریں گے
تو پھر آپ کا تعلق فرقہ وہابیہ سے ہے۔ اور تیسرا وارث شخص نے یہ کیا کہ اس نے ایک دفعہ پھر قرآن میں تضاد کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی معاذ اللہ، اور جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بات خود تضاد قرآن کی طرف اشارہ ہے تو کہتا نہیں، تضاد قرآن میں نہیں، آپ کے ذہنوں میں ہے، اہل بیت کی طرف آئیں۔ اور پھر ایک ضعیف روایت اٹھا کے، اگر اس روایت کو آپ ضعیف نہ بھی مانیں، آپ میں سے اکثر نہیں مانیں گے کہ جو اس نے کہا جی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ امام نے فرمایا کہ صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے مراد اور نماز سے مراد جناب علی مرتضیٰ، اگر اس کو منو آپ مان بھی لیں تو محترم ناظرین و سامعین، یہ تو پھر رہنمائی ملتی ہے ہمیں کہ ہم جناب مشکلات میں یا اس طرح میں ان کی سیرت سے سہارا لیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت سے مدد لیں کہ یہ وہ مشکلات میں کیا کرتے تھے، وہ مصائب میں کس کو پکارتے تھے، وہ حاجات کی برابری کے لیے کس کی مدد کے خواہاں تھے۔ تو پھر تو یہ اشارہ اور اس طرف چلا جاتا ہے جی۔ اگر ضعیف روایت نہ بھی آپ سمجھیں، اول تو یہ ضعیف ہے، لیکن اگر اس کو آپ اصول محدثین پہ پورا اترتی بھی سمجھیں، مستند بھی سمجھیں، تو بھی تو یہ آج کا بندہ، آج کا شیعہ، جب وہ یہ آیت پڑھے گا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب آج کے شیعہ کدھر جائے بنفس نفیس؟ چونکہ امام کی اگر وہ روایت بالکل ٹھیک ہے کہ صبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاند عالم، خاتم الانبیاء، اور نماز سے مراد جناب علی مرتضیٰ، تو پھر آج کا بندہ بنفس نفیس ان دونوں کے پاس کیسے جائے؟ مدد لینے کا حکم ہے نا صبر اور نماز سے، پکارنے کا تو حکم نہیں ہے کہ صبر المدد صبر یا نماز، یا اگر یہ شخصیات اس سے مصداق ہیں، اس کی تو پکارنے کا حکم تو نہیں ہے۔ تو پھر آج کا شیعہ کیا کرے گا؟ مدد لینے کے لیے سیرت کو پڑھے گا۔ وہ اشارہ ہو سکتا ہے اسی طرف ہو کہ بھئی اپنے ہادیان کو دیکھنا کہ وہ مشکلات میں مصائب میں کس کی مدد لیتے تھے یا کیا کرتے تھے، تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ سورہ دہر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ روزے رکھتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، منتیں ان کی یہ تھی، ائمہ کی یہ منت تھوڑی تھی، ائمہ اہل بیت کی یہ منت تھوڑی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے میں لکڑہارے کا معجزہ مولا اپنے جد کے نام کا سنوں گا۔ ایک بندہ مجھے کوئی جھوٹی روایت دکھا دے کہ کسی ایک امام نے ایسی منت مانی ہو، لڈو رکھنے والی، لڈو اٹھانے والی، لکڑہارے کا معجزہ سننے والی، سنانے والی، کوئی ایک منت، ننگے پاؤں میں ادھر چلا جاؤں گا، میں ذوالجناح کے لیے یہ کر دوں گا، کوئی ایک منت ایسی ثابت بھی تو کرتے۔ اور اگر ائمہ کی منتیں اور تھیں، آپ کی منتیں اور ہیں، تو پھر آپ شیعان ائمہ کیسے ہو گئے، شیعان علی کیسے ہو گئے؟ پھر آپ جواب دے دیں، پھر آپ خود اپنے آپ کو جواب دیں، ہمیں نہ دیں، ہم بھی اللہ کو جواب دیں، آپ بھی اللہ کو جواب دیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں یار کیا بات ہے کہ ائمہ کی دعائیں کچھ اور، پھر آپ کو دھوکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی وہ تو معصوم تھے، انہوں نے تو صرف اللہ ہی سے مانگنا تھا نا۔ ہمارے اور ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جب تک ان کو نہ ڈالا جائے معاملہ بنتا ہی نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں معاذ اللہ، یا قبول نہیں کرتا، سنتا تو وہ ہے۔ اچھا، اب اس دھوکے کا بھی علاج اسی مکتوب نمبر 31 میں موجود ہے کہ اس نے دربان کھڑے نہیں کیے یا تمہیں مجبور نہیں کیا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ سفارشی لاؤ تو تبھی تمہاری بات سنے وہ۔ اسی دھوکے کا رد جناب سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء عالمین کی ایک دعا میں بھی ہے، جو میں ابھی بھی پیش کرتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، اسی نظریے کا رد کہ جناب ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم براہ راست اللہ سے کیوں مانگیں، ہم ان ہستیوں کو آگے کریں گے۔ اچھا، ان ہستیوں کو آگے کریں گے کہ جیسے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اسی اس کے لیے کہ جناب جو بھی گناہ گار ہو، جیسا بھی ہو، آپ کا نام لیوا ہو تو کوئی نہیں، آپ مجھے سفارش کر دیں، میں قبول کر لوں گا۔ اور یہ ان ہستیوں کے عدل اور تقوی کا معیار ہے ملنگوں کے نزدیک کہ ان کو صرف اس چیز سے سروکار ہے معاذ اللہ، ان ہستیوں کو ثم معاذ اللہ کہ ہمارے فضائل، ہمارے گن گاتے رہو، تمہاری زندگی داڑھی منڈے ہو، شرابی ہو، جیسے بھی ہو، جھوٹ بولتے ہو، جیسے بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے فضائل اور مصائب کرتے ہو، بس تمہاری شفاعت اور سفارش ہم پر واجب۔ یہ ان ہستیوں پر خود ایک الزام، یہ امام المتقین ہے، امام المجرمین نہیں ہے معاذ اللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، امام المتقین ہے، امام المجرمین نہیں ہے کہ ہر مجرم یہ سوچ کے جرم کرتا رہے کہ کوئی نہیں علی کو مانتا ہوں نا، بس علی کو مان لیا، اب علی کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ان دھوکے بازوں سے بچیے۔ یہ 3 بھیانک وار اس مختصر کلپ میں آپ نے سن لیے کہ دعا اللہ سے مخصوص ہے۔ بڑے بڑے ملنگ بھی اس چیز پہ آ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یقین کیجئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مدد مانگتے بان مانے وسیلہ، دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اس کم بخت نے 3 سے 4 دفعہ کہا کہ جو مدد کے قائل ہیں لیکن دعا کے قائل نہیں ہیں، اور دعا ثابت کس سے کی؟ وہی گھسا پٹا اس کا وہ کہ جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ویسا ہی ہے جیسا کہا جاتا ہے تو پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ کیا ہے؟ لو اللہ واضح فرق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ جب مشکلات کا شکار ہو جو، جب یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، جب کوئی مصائب کا شکار ہو جو، حاجات پوری نہ ہو رہی ہو، زمانہ تنگی دکھا رہا ہو، تو آؤ ایک تو صبر سے وہ زمانہ گزارو، صبر کر کے اللہ کے شکوے نہ کرو، اپنی غربت کے ڈھنڈورے نہ پیٹو، صبر کر جاؤ، اور دوسرا آؤ نماز کی طرف، مجھ سے ہم کلام ہو، سجدہ کرو، دعا کرو،
تو یہ تربیت تھی. لیکن انہوں نے ملنگوں نے کیا کیا, غالیوں نے, نصیریوں نے, نصیری تو نہیں خیر, غالی اور ملنگوں نے کیا کیا, چونکہ غالی اس سے بھی بڑا مجرم ہے نصیری سے, انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی اس کھاتے میں فٹ کر دی. لو جی پہلے صفحے پہ کہہ دیا کہ تیری عبادت کرتے تو اس سے مدد چاہتے ہیں, تو اگلے کچھ صفحات میں جا کے کہہ دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور خود ہی کہہ دیا کہ نماز اور اس سے بھی مدد لو. آج کی ویڈیو میں اختتامی سیشن میں ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام کا علمی جواب ہے اس علی رضا رضوی کو. اب سید کہلواتے ہیں اپنے آپ کو, اور کام سارا جو ہے وہ اب کیا کیا جائے کہ مولا علی کا اس میں بھی حکم موجود ہے حکمت میں, وہ کلمات اختصار جو ہیں اس میں مولا کی یہ حکمت نامہ موجود ہے حکمت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار وہ ہے جو اللہ کا مطیع, اللہ کا اطاعت گزار, چاہے اس کا بظاہر کوئی حسب و نسب نہ بھی ملتا ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. یہ نہج البلاغہ میں قول موجود ہے. تو بہرکیف اب ویڈیو کے اختتام پہ ہم آپ کو دعوت نامہ دیں گے, کچھ معصومین علیہ السلام کی دعائیں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے آل محمد علیہ السلام کے حق میں جو دعا کی ہے وہ ضرور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے گا, اور بتائیے گا کیا اس دعا میں آل محمد کے جو فرائض منصبی امام بتا رہے ہیں اس میں کئی حاجت روا, مشکل کشا, یا باذن اللہ, یا بعنوان وسیلہ اللہ کے علاوہ ان سے بھی حاجات مانگنا, اس قسم کا کوئی ذکر ملتا آپ کو؟ اگر ملتا ہے تو بسم اللہ میری اصلاح کیجیے, اور اگر نہیں ملتا تو اپنی اصلاح کیجیے. آئیے سب سے پہلے صحیفہ کاملہ شریف کی یہ دعا ہے جی. دعا کا نمبر ہے 7 نمبر دعا ہے جی, اور اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلا جہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا من تحلو بہی عقاد المکارہ, یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے وہ ذات کے جس کے ذریعے ناخوشگوار باتوں کی گرہیں کھل جاتی ہیں, اے وہ ذات کے جس کے ذریعے سختیوں کی دھار کند ہو جاتی ہے, اور اے وہ ذات جس سے احسانیوں کی روح کی طرف نکلنے کی التجا کی جاتی ہے. جس سے اب مجھے یہ بتائیے کہ امام کے لیے تو مشکلوں سے نکلنے کے لیے اور آسانیوں کی روح کی طرف نکلنے کے لیے التجا صرف اللہ سے کی جاتی ہے, تو امام اپنے پیروکاروں کو کیا کہہ کے گئے؟ معاذ اللہ کہ بھئی یہ ہمارے لیے ہے, تمہارے لیے ہم ہیں, ہمارے لیے اللہ ہے. تو یہ تو پھر چلا جائے گا معاملہ پیچھے. جس چیز سے قرآن منع کرتا آیا کہ ایک خدا, ائمہ اہل بیت کا واسطہ ہے, وسیلہ ہے, شفاعت ہے, اس کے ہمیں قائل نہیں, محتاج بھی ہیں. لیکن کیا ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں کہ معاذ اللہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اسلام کا, کہ مخصوص شخصیات کے لیے, برگزیدہ شخصیات کے لیے اللہ کہ تم صرف مجھ سے مانگ لو, اور برگزیدہ شخصیات جو ہیں باقی امت ان سے مانگے؟ کہیں ایک جگہ ایسا کانسیپٹ کو نظریہ نہیں. اچھا, اس کا جو چوتھا پیراگراف ہے وہ پڑھیے, دعا نمبر 7. اور تو ہی ہے کہ جس کو پریشانیوں میں پکارا جاتا ہے, اور تو ہی ہے. اچھا, لفظ تو ہی ہے, تو بھی نہیں ہے. محترم ناظرین سامعین, اگر شہنشاہ نقوی, علی رضا رضوی اور اس جیسے اکثریت ٹولہ, تونسوی, ملتانی, جوہری اور جو بھی جو دنیا میں ہے اور جو دنیا سے چلے گئے, اگر ان کا نظریہ ٹھیک ہوتا کہ ادھر پکار لیا اس خالق یکتا کو تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر با اذن اللہ یا با وسیلہ ان کو پکار لیا تو بھی ٹھیک ہے, تو یہاں تو ہی نہیں تو بھی ہوتا, اور امام وضاحت میں فرما دیتے کہ اللہ بھی ہے, ہم بھی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بھی اجازت ہے یا ہمارے پاس بھی اختیار ہے. اختیار جو آل محمد علیہ السلام کے پاس اختیارات ہیں ان کی ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا عطا کیا ہے. لیکن اس طرح کا اختیار کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی خلق کرنے کی, رزق دینے کی, اولاد دینے کی وہ اختیار دیا ہے, اس کو پھر معذرت کے ساتھ پہلے خود آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت کیجیے. تو امام فرماتے ہیں کہ تو ہی ہے کہ جس کو پریشانیوں میں پکارا جاتا ہے, اور تو ہی ہے, تو بھی نہیں, تو ہی ہے جو رنج و الام میں ہمارے لیے جائے پناہ ہے. ان چیزوں میں کوئی شے دور نہیں ہوتی. اب یہاں امام نے فیصلہ کن سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان مشکلات سے, ان چیزوں میں, ان مسائل میں کوئی چیز دور نہیں ہوتی مگر یہ کہ جس کو تو دور فرما دے, اور کوئی شے مشکل سے مشکل حل نہیں ہوتی مگر یہ کہ جس کو تو حل کر دے. اگر تو حل نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو حل نہیں کر سکتی, اور اگر کسی پریشانی کو ہم سے تو دور نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. یہ امام کی دعا نمبر 7 کا آپ نے علی رضا رضوی کو علمی جواب امام نے دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ امام نے جگہ جگہ تو ہی بولا ہے کہ تو ہی پریشانیاں دور کرتا ہے, تو ہی آسانیوں کی طرف راستہ دکھاتا ہے جانے والا, تو پھر کیا معاذ اللہ امام کو بھی فرقہ وہابیہ سے منسوب کر دو گے,
یا یہ کہہ دو کہ صحیفہ کاملہ ہمارے مکتب کے ہے نہیں، وہابیوں نے لکھ کے گھسا دی شیعوں میں. بھائی کچھ تو بیان کرو نا، چھاپی بھی جاتے ہو، بیچی بھی جاتے ہو، پیسے بھی کمائی جاتے ہو. اچھا اب آ جائیے جی وہ دعا جو آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اس میں یہ دعا نمبر 57 ہے اور اس کا عنوان ہے کہ امام علیہ السلام کی وہ دعا جو آل محمد کے ذکر میں پڑھتے تھے علیہ السلام. اب کیا فرماتے ہیں امام؟ اچھا اس دعا میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امام نے ان فرائض منصبی کا ذکر کیا ہے جو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے بعد آل محمد علیہ السلام کے ذمہ ہیں. کیا ان میں کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ با عنوان وسیلہ یا باذن اللہ یہ لوگ بھی خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اللہ سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے؟ یہ ایک ہی بات والا کانسیپٹ یا صرف ایک اللہ سے مانگنا وہابیت ہے؟ اس چیز کا کوئی کانسیپٹ آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ کیجیے. اے وہ ذات کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور ان کی آل کو کرامت کے ساتھ مخصوص کیا اور ان کو اپنی رسالت عطا فرمائی اور ان کو وسیلے کے ذریعے خاص کیا. وسیلے کے ذریعے، اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہدایت کا وسیلہ، معرفت کا وسیلہ، علم کا وسیلہ، حلم کا وسیلہ، اخلاقیات کا وسیلہ، انسانیت کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی رضائیں جاننے کا وسیلہ، اللہ کی ناراضگیاں جاننے کا وسیلہ. اپنی رسالت عطا فرمائی اور ان کو وسیلے کے ذریعے خاص کیا اور انہیں انبیاء کا وارث قرار دیا اور انہی کے ذریعے اوصیاء اور ائمہ کا خاتمہ کیا اور ان کو وہ علم عطا فرمایا جو گزشتہ زمانے کا تھا اور وہ علم بھی کہ جو باقی رہا اور لوگوں کو آل محمد کی طرف، لوگوں کے دلوں کو آل محمد علیہ السلام کے دلوں کی طرف مائل کیا. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور ہمارے ساتھ آل محمد کے ساتھ وہ سلوک فرما کہ جو تیرے شایان شان ہے. دین دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ وہی سلوک رواں رکھ جو تیرے شایان شان ہے کہ بے شک تو ہر شے پر مطلقاً قدرت رکھتا ہے. اب امام نے کیا فرمایا کہ علم اور وسیلے کے ذریعے ان کو خاص کیا، اس گھرانے کو رسالت عطا فرمائی، انبیاء کا ان کو وارث قرار دیا، اپنے اوصیاء اور ائمہ کا خاتمہ ان کے ذریعے کیا، ان کو وہ علم دے دیا جو گزشتہ زمانوں کا تھا، وہ علم دے دیا جو زمانہ حال یعنی اس وقت کا ہے، اور وہ علم بھی دیا جو باقی رہے گا یعنی قیامت تک. اس کے علاوہ آگے بات ہی کوئی نہیں، کوئی ذکر نہیں کہ ان کو مشکل کشائی کا منصب دیا اس عنوان سے. مشکل کشا تو یہ ہیں، یہ صحیفہ کاملہ خود ایک مشکل کشا کتاب ہے. جب آپ اللہ کے قریب ہونا چاہے، کوئی مشکل ایسی ہو کہ آپ کو معرفت ہی نہ ہو اللہ سے مخاطب کیسے ہونا، مانگنا کیسے، اس مشکل کو حل کرتی یہ علمی مشکل کشا. لیکن وہ مشکل کشا جو ملنگوں اور غالیوں نے بنا لیا اللہ کے مد مقابل کہ بھئی ان سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے، وہ مشکل کشائی ثابت کریں. تو واسطہ اور وسیلہ تو ان کا بہرحق کیا ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. یہ توحید خود ان کے وسیلہ کے ذریعے ہم تک پہنچی. اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید کی معرفت خود اسی گھرانے کے واسطے ہم تک پہنچی، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. اور شفاعت بھی برحق ہے، جو ان کی شفاعت کا قائل نہیں وہ مسلمان، کیا میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں ہے کہ جو اس گھرانے کی شفاعت کا قائل نہیں ہے. لیکن جو چیز علی رضا رضوی، شہنشاہ نقوی، تونسوی، ملتانی، جوہری، تصدقی، پتہ نہیں کون کون بیان کرتے اور کرتے چلے گئے، کیا وہ چیز کبھی آپ کو ان کی دعاؤں سے بھی نظر آئی یا ان کی تعلیمات سے؟ اب آگے آئیے جناب اعلیٰ. یہ ہے زبور آل محمد، اسی صحیفہ کاملہ کی شرح، اور اس میں جناب محج الدعوات سے کچھ دعائیں نقل کی گئی ہیں، مستند دعائیں ہیں، مستند، کوئی بندہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جان دو عالم معصوم اول کیا فرماتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کو روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، اے علی جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجی یعنی من حاضل غم. خدایا میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق کے واسطے درخواست کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر درود و سلام نازل فرما اور اللہ مجھے اس غم و مصیبت سے نجات بخش دے. رسول اللہ جناب علی بن ابی طالب کو کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ یا کوئی مہم پیش آ جائے تو یہ دعا پڑھو. بتائیے جی اس میں واسطہ اور وسیلہ کے علاوہ براہ راست کہاں ہے وہ چیز؟ آگے آ جی جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، اور وہ نظریہ ذہن میں رکھیے کہ جناب وہ معصوم تھے، وہ اس لیے براہ راست اللہ سے مانگتے تھے. ہم اللہ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے، ہم گناہ گار ہیں، ہم مجبور ہیں. یاد رکھیے گا اللہ مجبور نہیں ہے. ہم اگر واسطہ پیش کریں اور ہم سمجھیں کہ اب اللہ مجبور ہو گیا معاذ اللہ کہ اب ہم نے واسطہ دے دیا ہے،
وہ اپنی رحمت کے صدقے سے معاف کر دے، ان ہستیوں کے نام کی حیا کرتے معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، مجبور نہیں۔ تو جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ اچھا، اس کا کیا عنوان ہے؟ یہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جناب سیدہ مشکلات اور آنے والے حوادث سے بچنے کے لیے مولا علی کو یا علی مشکل کشا یا ناد علی پڑھتی تھی؟ نہیں، حوادث زمانہ اور آنے والی مشکلات سے بچنے کے لیے نماز کے بعد سجدہ کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ جسے پکارا جائے۔ بس یہ پہلا جملہ یہ بات کو ختم کر دیتا ہے۔ اے وہ ذات کہ جس کے علاوہ کوئی پروردگار ہے ہی نہیں کہ جسے پکارا جائے۔ ثابت ہوا کہ جناب جسے پکارا جائے گا غائب میں وہ پروردگار ہی ہوگا۔ جناب سیدہ کی یہ دعا یہ سکھا رہی ہمیں، اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ جسے پکارا جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ جسے پکارا جائے گا غائب میں، عنوان کیا دعا کا؟ مشکلات اور آنے والے حوادث سے بچنے کے لیے۔ تو اب جسے مشکلات دور کرنے کے لیے، آنے والے حوادث سے بچنے کے لیے پکارا جائے گا، میں نہیں کہہ رہا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ خاتون جنت فرما رہی ہیں کہ وہ پروردگار ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ اسے پکارا جائے۔ پھر کیا فرماتی ہیں؟ اے وہ ذات جس کے اوپر کوئی اور معبود ہی نہیں کہ جس سے ڈرا جائے۔ اے وہ ذات جس کے سوا کوئی بادشاہ ہی نہیں کہ جس سے بچا جائے۔ اے وہ ذات جس کا آئندہ کے لیے کوئی وزیر ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ کو مثالیں دیتے ہیں جی، وزیر اعظم سے ملنا ہو تو پہلے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے، وزیروں سے پہلے ایم این اے سے، پی اے سے، فلانے سے، ٹھیکنے سے، تو اللہ تک براہ راست کیسے؟ آگے سے نعرہ حیدری۔ جناب سیدہ فرما رہی اس کا وزیر ہی کوئی نہیں۔ یہی چیز مکتوب نمبر 31 میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ اس نے دربان نہیں کھڑے کیے ہوئے، وہ اپنے بندوں کی شہرگ حیات سے بھی قریب ہے، سنتا سب کی ہے۔ ہم جو ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں وہ سنوانے کے لیے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے سننے کے لیے۔ ہم جو واسطہ اور وسیلہ دعا کے بعد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تجھے انبیاء کا، سرکار مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی آل پاک کا، قرآن کا واسطہ ہے کہ دعا قبول فرما، وہ اس لیے کہ چلیں ہم گناہ گار سیاہ کار کا کوئی عمل جو دعا کی قبولیت کو روکتا ہو تو شاید اللہ پاک غفور الرحیم اپنے پیاروں کا نام سن کے ہم پہ رحم کر دے، کرم کر دے، مجبور نہیں اللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں کوئی دربان نہیں کہ اسے رشوت دی جا سکے، اور اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں کہ جس کے پاس سے ہو کر آیا جائے، جس کی بارگاہ میں کوئی دربان نہیں کہ جس کے ہم مسکے مار کے جناب ذرا کہیں گے ہمیں پہلے ٹائم لے رہے اللہ پاک سے، نہ، سیدہ پاک کہتی ہیں ایسا کام ہی نہیں۔ اے وہ ذات جس سے جتنا مانگا جائے کم ہے، اس کے جود و کرم میں اضافہ ہی ہوتا ہے جتنا اس سے مانگا جائے، تو وہ ذات ہے، اور گناہوں کی کثرت میں اس کی عفو درگزر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پروردگار محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری یہ حاجات پوری فرما۔ اب وہ حاجات کی جگہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ آپ بھی اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو یہ حاجات کی جگہ آپ اپنی حاجات بیان کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سیدہ پاک کی اس دعا کے صدقے سے آپ کی حاجات پوری کرے گا اللہ پاک کی۔ اچھا جی، امام علی مقام کی طرف آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی، یہ وہ دعا ہے جو امام علی مقام مشکلات میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں جناب ربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام جب منصور دیوانگی کے دربار تشریف لے گئے تو آپ کے لب ہائے مبارک جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے۔ جب بھی آپ اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیتے منصور کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آخر کار اس نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور آپ سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت منصور کے دربار سے نکلے تو میں بھی پیچھے چل پڑا۔ جناب ربی کہتے ہیں میں بھی پیچھے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا منصور تو آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اس سے آپ پر آج غصہ بھی بہت تھا، مگر جب آپ اس کے پاس پہنچے تو آپ کے لب ہائے مبارک ہل رہے تھے، اور جب بھی ان میں جنبش پیدا ہوتی تھی تو منصور کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا۔ مولا آپ اس موقع پر کیا پڑھ رہے تھے؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ ناد علی پڑھ رہا تھا، امام نے کیا فرمایا یا کاشف الکر پڑھ رہا تھا، یا امام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے جد امجد کو پکار رہا تھا؟ نہیں، امام کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد امام علی مقام کی وہ دعا پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے منصور کا غصہ زائل ہو گیا اور میں اللہ کی حفظ و امان میں رہا۔ تو میں نے جناب ربی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مولا ہمیں بھی بتائیے، قربان جاؤں، وہ دعا تو بتائیں کون سی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے سختی اور مشکل میں کام آنے والی ذات، اے مشکل وقت میں فریاد رسی کرنے والے اللہ، اپنی ہمیشہ بیدار نگاہوں سے میری حفاظت فرما اور مجھے مخالفین کے حملوں سے محفوظ اور اپنی پناہ گاہ میں جگہ عطا فرما۔ علی رضا رضوی کو یہ آپ نے سارے جواب آئمہ کی زبانی سنے ہیں، جو کہتا ہے ایک اللہ کو مانگنا یا صرف اللہ سے مانگنا وہابیت ہے جی، تو آئمہ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ پھر ہم پہ بھی فتویٰ لگا بدبخت کہ ہم کون ہیں۔ اب آگے آ جائیے، آگے اب ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے کسی درس میں آگے آپ کو امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، امام تقی، سب کی انشاءاللہ دعائیں اس میں ہیں، وہ آپ کو بتا کے دعوت فکر دیں گے کہ میرے بھائیوں قیامت والے دن اگر ائمہ نے آپ سے سوال کر لیا کہ بھائی ہماری دعائیں تمہارے سامنے نہیں تھی، ہم کس سے مانگتے تھے،
کہ ہم اپنے سے پہلے گزر جانے والے اپنے بزرگوار معصوم سے مانگتے تھے، پھر تو تم نے ٹھیک کہا کہ بانوان وسیلہ اور بیزن الہی ان سے بھی مانگ لیا، تو ایک ہی بات۔ جب ہمارے بارے میں تم جھوٹی بھی کوئی روایت ایسی نہ لا سکے کہ جناب ہم میں سے کسی نے یہ جملہ بولا ہو یا اللہ مدد ہی بولا، یا ہم نے پہلے اپنے سے پہلے گزر جانے والے کسی معصوم سے بعد میں آنے والے معصوم نے براہ راست سجات مانگی ہو، تو پھر بھی تم اچھے لگتے تھے، تو ہماری دعائیں تو یہ تمہارے سامنے تھی، تو پھر آپ کے اور میرے پاس کیا عذر ہو؟ محترم ناظرین و سامعین، توحید بہت سینسٹیو معاملہ ہے، سینسٹیو ایریا ہے۔ اہل بیت کے فضائل میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو بندہ معاہد ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو توحید پرست ہے وہ اہل بیت کے فضائل نہیں مانتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ جو اہل بیت کا فضائل کا حقیقی معتقد ہوگا نا، وہی معاہد بنے گا، وہی توحید کی طرف جائے گا، چونکہ اہل بیت نے سکھائی توحید، اہل بیت نے معرفتی توحید کی پھیلائی۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزتیں رفتیں دی ہیں، اس میں کون بدبخت کمی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ خارجی اور ناس بھی 1400 سال سے لگے ہوئے نہیں کر سکے، نہ کر پائے۔ تو توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے فضائل کے منکر ہو گے، اور نہ ہی اہل بیت کے فضائل کے معتقد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ توحید سے دور ہو جائیں۔ نہ، قرآن اور اہل بیت دونوں آپ کو توحید کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔